اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاء القرآن والعسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بار ہم اور آپ کو، اس سے پہلے بھی آپ کی حاضری ہوئی اسی مناسبت سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے اندر بیت اللہ کے اندر قرآن کتاب اللہ کے تعلق سے ایک عبداللہ کی محنت سے اللہ نے ہم اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ہم کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، آج پھر اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کو بینتا قبول فرمائے۔ اور پھر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب کو اور آپ سب کو کہ آپ حضرات ماشاءاللہ یہ تو کام کر رہے ہیں جیسا کبھی ہمارے مولانا نے فرمایا، بہت ہی مبارک اور کہنے کہ ضروری اس وقت کا کام ہے۔ میرے دوستوں، مختصر طور سے میں بطور تذکیر کے قرآن کی مجلس سے تو علماء کہتے ہیں قرآن کے 5 حق ہیں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی، اور آپ لوگ یہ انشاءاللہ یہ میں 5 حق بتا رہا ہوں، نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اور ہمارا گھر کا ایک ایک فرد عمل کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم بعد میں بتا کرتے ہیں۔ پہلا قرآن کا حق تو یہ ہے کہ یہ ہم کو خود یقین کرنا ہے، اپنے ایک ایک بچے اور بچی کے دلوں میں بٹھا دینا ہے کہ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی قول لوح محفوظ، قرآن اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں تھی، اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو دی اور حضور نے صحابہ کرام کو دی۔ تو قرآن اللہ کی کتاب تھا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب تھا ہے اور ایک بات کہہ رہا ہے کہ جو ابھی آپ ہمارے عبدالرحمن صاحب جو قرآن آپ کو سنا رہے ہیں، یہ وہی قرآن ہونا چاہیے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس میں پورے 14 سال 15 سال میں ایک ذرہ برابر نہیں لگے، ایک نقطے کی کمی نہیں آئے گی۔ تو پہلا یقین تو یہ ہمیں یقین کرنا ہے، بتانا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب تھا ہے اور رہے گا۔ دوسرا، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ دیکھیے مجھے کہنا ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن حضور پر نازل ہوا، لیکن اللہ نے حضور سے بھی کہا کہ اتلو ما اوحی الیک، کہ اے نبی آپ پر ہم نے جو وحی کی آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ کیا کیجیے اس کی؟ کون کہہ رہا ہے؟ غور کرنے، اللہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اس پر قرآن نازل ہوا۔ تو میرے دوستو، علماء لکھتے ہیں قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتلو القرآن یتلو علیہ قرآن تلاوت کرتے تھے، آپ سب معلوم ہے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور دونوں مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، آپ بھی معلوم ہے۔ میں تمام مجمع سے ماشاءاللہ اس میں بڑا ایک مجمع ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، لیکن میں آج اپنے لیے بھی آپ سے پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں نیت کرو انشاءاللہ، تو روزانہ قرآن کی کیا کریں گے ہم انشاءاللہ؟ ہمارے گھر کے اندر نیت کر کر جاؤ کہ انشاءاللہ روزانہ میرے گھر کے اندر میرے گھر کا ہر فرد کیا کرے گا انشاءاللہ قرآن کی، اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب آپ کو کل بتا دیں گے، بہت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ نیت کروانا چاہتا ہوں آج آپ نیت کر کر جاؤ کہ انشاءاللہ میں خود اور میرے گھر کا انشاءاللہ ایک ایک فرد روزانہ گھر میں کیا کرے گا انشاءاللہ تلاوت کرے گا۔ اس کی جو برکتیں فضیلتیں میں ابھی نہیں جانا چاہتا، مجھے دوسری بات کرنا ہے آپ سے، لیکن یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کتنی تلاوت کریں گے یہ آپ کے اللہ کے درمیان میں۔ علماء ویسے عام طور سے لکھتے ہیں، میں سب بتائیں، ہم نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ تو علماء نے ہمارے یہاں لکھا ہے، بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ بھائی یہ معمول بنا لے کہ ہم چاند کی 1 تاریخ سے لے کر روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے صاحب؟ روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر مہینے کیا ہو جائے گا آپ کا ایک قرآن ہو جائے گا، پڑھ لیجیے۔ ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اپن نیت کرنا ہوتی ہے، ابھی 10واں پارہ پڑھ کے 10 تاریخ ہے سفر کی، 11 شروع ہو گئی ہے، تو 10 پارہ پڑھ لیا، بات ہو گئی۔ تو آپ اگر ایک طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کیا کریں گے؟ قرآن کی 1 پارہ تلاوت کریں گے۔ آپ کہیں گے پیسہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ کو دعا دے دو اور آپ کو کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ہاں سیدھی بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے، ہم تو صاحب صبح نکلتے ہیں 8 بجے اور رات کو 10 بجے لوٹتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹی وی اور بیوی کو دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تو آپ اتنا ٹائم ہے۔ تو آپ یہ نہیں کریں کم سے کم کتنا پڑھیں گے صاحب آپ؟ ارے آدھا پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے صاحب؟ تو کم از کم آپ کے 2 مہینے ہو جائے گا۔ اگر آدھا پڑھنے کا بھی آپ کا ٹائم ہے، کتنا پڑھیں گے آپ؟ ارے کتنا پڑھیں گے؟ 5 پڑھیں گے۔ لیکن میں یہ پورے مجمع سے نیت کروانا چاہتا ہوں کہ آج نیت کر کر جائے کہ انشاءاللہ میں اور میرے گھر کے اندر روزانہ قرآن کی کیا ہوگی انشاءاللہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ دیکھیے اب آج اس میں اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے، یہ اللہ کے بندے کے سامنے اللہ کے گھر میں نیت کر لی گیا، اور اس کی کیا برکت ہوگی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آؤں گا۔